الحمد لله أحد والصلاة والسلام على سيدنا أما بعد. أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الى اللہ المساجد وابغض البلاد الى اللہ الاسواق. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: یأتی علی الناس زمان رفعت الاصوات فی المساجد. سروران محترم، عزیزان مکرم، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا پیارا موضوع عظمت مسجد، احترام مسجد. دوستو، آپ ذرا جائزہ لیں، دیکھیں، گھومیں پھریں. ہندو مندروں کو آباد کر رہے ہیں، سکھ گردواروں کو آباد کر رہے ہیں، عیسائی گرجا گھروں کو آباد کر رہے ہیں. کچھ مسلمان نوجوان شراب خانوں کو، قیبہ خانوں کو، سنیماؤں کو آباد کر رہے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو مسجد یعنی اللہ کے گھر کو آباد کرے. قرآن کہتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. دوستو، مسجد کیا ہے؟ مسجد اس میں صرف کا صیغہ ہے سجدہ کرنے کی جگہ. ولی کا چہرہ بھی زیارت کے لیے ہے، قبر بھی زیارت کے لیے، خود روضہ اقدس بھی زیارت کے لیے. لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی آواز ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کی عبادت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی بیویوں کے لیے کوئی بنگلہ اور کوئی گھر نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکے کی زندگی اور 10 سال مدینے کی زندگی اگر گزری ہے تو مسجد میں گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 4 دانگ عالم میں اسلام کو پھیلایا تو مسجد سے پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پائے تخت نبوت تھا وہ مسجد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود تشریف لاتے تو مسجد میں لاتے اور اسلام قبول کرتے چلے جاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کے نکتے حل کرتے تو مسجد میں کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے تو مسجد میں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 اصحاب صفہ اگر قیام پذیر تھے تو مسجد میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حبشہ کے لوگوں نے کرتب دکھائے تو مسجد میں دکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو دیکھا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو ارادہ ہوا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے. تو 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، زرارہ ابن ربی کی پرورش میں تھے. مسجد نبوی کا یہ ٹکڑا ان سے خریدا گیا اور اس کی قیمت 10 دینار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمہ سے اعلان نکلا: اے ابو بکر، جی آقا، کہ جب تک اس مسجد میں عبادت و ریاضت ہوتی رہے گی اس کا ثواب تیرے حصے میں لکھا جاتا رہے گا. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال ہمارا موضوع چونکہ آج مسجد ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو مسجد نبی کی کچھ تھوڑے سے فضائل بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ تم دیکھتے ہو نا، یہ جو میرے گھر اور میرے یہ منبر کے درمیان میں چھوٹا سا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی خیر من 50,000 صلاۃ فیما سوا، کہ جو شخص میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرے تو دیگر مسجدوں میں 50,000 نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیاری سی حدیث ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا، جو شخص 40 نمازیں با جماعت 8 دن میں میری مسجد میں ادا کرے تو اس کو 3 انعام
تین اس کو نوازشیں، تین اس پر رحمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 40 صلاة فی مسجدی ھذا کتبت له براءۃ من النار، کتبت له براءۃ من النار، براءۃ من العذاب، براءۃ من النفاق۔ فرمایا کہ جو 40 نمازیں با جماعت 8 دن میں میری مسجد میں ادا کر لے، اس کو 3 انعام، 3 پروانے، 3 شمع اس کو ملتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ فرمایا کہ کتبت له براءۃ من العذاب، اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براءۃ من النفاق، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں پر یہ 40 نمازیں پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ہولناک منظر، حیرانی، پریشانی، سب لوگ پریشان ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور لوگ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، پریشان حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پوچھیں گے ما ہؤلاء، اے نبی کیا ہوا، کیوں یہاں پر ہو؟ فرمایا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے در و دیواروں کو میری محبت، میری شفقت، میری محبت، میرے پیار میں اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی خواہشوں کو ترک کیا اور میرے شہر میں آ کر رہے۔ تو فرمایا ما ہؤلاء، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ لا حساب علیہم، جاؤ، ان کا کوئی حساب نہیں، جنت میں داخل۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث جو میں نے سنائی آپ کو کہ براءۃ من العذاب، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق، تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق تو آپ جانتے ہوں گے کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر کفر چھپائے اور ظاہر میں اسلام ظاہر کرے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور پھر دو طرح سے اس کی 2 کیٹیگری ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک منافق اعتقادی، یعنی جو اندر تو کفر رکھتا ہو، ظاہر میں اپنا اسلام یا ایمان جو بھی کچھ ظاہر کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ پکے مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، دھوکہ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ بہرحال ایک تو منافق اعتقادی ہوتا ہے، قرآن میں اس کے بارے میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی نچلے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ قسمیں کہتے ہیں اے نبی آپ سچے ہیں، ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، فلاں ہیں، کہہ دو اے منافقو تم جھوٹے ہو۔ بہرحال ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے منافق عملی۔ منافق عملی کس کو کہتے ہیں؟ منافق عملی کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثہ، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، خبروں میں جھوٹ، ٹی وی پہ جھوٹ، بازار میں جھوٹ، بزنس میں جھوٹ، گھروں میں جھوٹ، موبائل پہ جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ فرمایا قرآن کی آیت ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ گنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ آگے کہے اور فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بولا ہم ڈر گئے، کانپ گئے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو 3 مرتبہ نہ کہتے۔ پیارا سا جملہ آپ کو بول دیتا ہوں، ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی صفت صداقت ہے، نبی سچا ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیے، ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی صفت صداقت ہے، نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ منافق جھوٹا ہے اور شیطان جھوٹا ہے اور شیطان کا فالوور جھوٹا ہے۔ ایک پیاری حدیث جو میں نے آپ کو، نبی سچا ہوتا ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے کہا، کفار کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بولو مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا؟ کہتے ہیں سب نے ایک زبان ہو کر کہا جربناک مرارا، اے نبی ہم نے تجھے 12 آزمایا، تجھے دیکھا، تجھے پرکھا، تجھے آزمایا، لیکن تو سچا تھا۔ ایک اور پیاری حدیث ہے، ذرا ایمان تازہ ہو گیا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں زید بن اخرس، انہوں نے ایک مرتبہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا انیمی تھا،
اور اس امت کا اس کو فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون اس کو کہا گیا. اور وہ ایک حدیث ہے، ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا ایمان تازہ ہو جائے. موضوع تو ہمارا چونکہ عظمت مسجد ہے، احترام، لیکن یہ تھوڑی بات بیچ میں آئی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر گھر میں نوکرانی کام کرنے والی تک جھوٹ بولتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت پر لعنت برس رہی ہے، جھوٹ ہر جگہ پھیلا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا المومن یزنی، مومن جھوٹ زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں زنا کر سکتا ہے، شہوت کا تقاضا ہو سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے. المومن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ ہاں نعم یسرق، چوری کر سکتا ہے. فائنینشیلی پرابلم آئے گی، ہو سکتا ہے کبھی چوری کر لے. فرمایا المومن یقتل، مومن قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں قتل بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے غصہ آ گیا. فرمایا المومن یکذب، لا 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 یکذب، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی علامت ہے، منافق ہی جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا. بہرحال میں آپ کو صرف ایک حدیث جو پیاری سی حدیث ہے ابو جہل کی، فرعون وہادی الامہ اس کو کہا گیا، وہ حدیث ہے. زید ابن اخرس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس ابو جہل کو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو جہل کیا پنگا ہے، کیا مسئلہ ہے یار، ادھر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، دن رات پنگا بازی تو نے کر رکھی ہے. کیف وجدت محمد، یہ پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ابو جہل نے لیسا ہونا وغیری، ایسے ادھر ادھر دیکھا، لیسا ہونا وغیری، میرے اور تیرے علاوہ تو یا کوئی نہیں ہے. رأیت مثل محمد صادقہ فی العرب، قسم سے دنیا میں اس پوری روئے زمین پہ محمد سے زیادہ سچا کسی ماں نے بیٹے کو جنم نہیں کیا. یہ ابو جہل، الفضل ما شہدت به الاعداء، جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں. بہرحال ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی صفت صداقت ہے. نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا. لیکن منافق کے بارے میں ہے المنافق جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، بات میں جھوٹ، کام میں جھوٹ، کردار میں جھوٹ، اعمال میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جھوٹ سے بچائے، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے. دوستو یہ جھوٹ جو ہے نا، اس کی گندگی، اس کی پھیلتے کے بدبو سے اس کی پورا معاشرہ اس سے گندا ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو دراصل بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی صفت صداقت ہے. نبی سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا. تو بات ہماری تھی کہ مسجد نبی کے فضائل پر، کہ مسجد نبی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا، کہ جو آدمی 40 نمازیں اس مسجد میں ادا کر لے اس کو 3 انعام ملتے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کو عذاب نہیں ملے گا، اس کو منافق نہیں ہو سکتا. اس میں آتا ہے کہ المؤمن فی المسجد کسمکن فی الماء، کہ مومن مسجد میں اس طرح سے ہے جیسے کہ پانی میں مچھلی کو رکھو تو اسے مزہ رہتا ہے، وہ گھومتی ہے، پھرتی ہے، زندہ رہتی ہے، باہر نکالو تو مرنے لگتی ہے. کہ المنافق فی المسجد، کہ جیسے تم ایک پرندے کو، چہچاتے ہوئے پرندے کو پکڑ کر تم پنجرے میں ڈال دو وہ پھڑ پڑ آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو منافق بھی مسجد میں آ کر اسی طرح سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ ماؤن میں کہتے ہیں فویل للمصلین، بربادی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جب نمازیں پڑھتے ہیں تو سستی میں پڑھتے ہیں، یار آئے چلیے نماز کے لیے نکل لیتے ہیں نماز. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو حج دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، جو زکاتیں دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ارے دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی بات ان سے مانگو، کچھ ان سے مدد لینے لگو، کہتے ہیں نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں، میں تو فقیر نمبر 1 ہوں. بہرحال تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم بات کر رہے ہیں مسجد کے بارے میں. تو مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے دوستو. مسجد اس میں ظرف کا صیغہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ. اس مسجد کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں آؤ تو مسجد میں کبھی کوئی پنگا نہ کرو، کوئی جھگڑا نہ کرو، کوئی لڑائی نہ کرو، کوئی فتنہ نہ کرو، ایک دوسرے کو گالی نہ دو. مسجدوں میں صرف اللہ کی بات کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے قرآن کو پڑھو، اس کے قرآن کی تلاوت کرو، اس کے قرآن کو سمجھو، اس کے قرآن کو سمجھو. اس مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. اس مسجدوں میں آ کر تم کوئی دوسری بات نہ کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے یأتی علی الناس
زمان کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں ہنگامہ ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے گروبان ہوگا، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے۔ آج مسجدوں کے اماموں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہے، ایک مسجد میں ایک صف میں نماز پڑھنے والے۔ دوستو میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، میں نے آپ کو رمضان میں بتایا تھا کہ روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، لیکن ایک مسجد میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نماز ہمیں مساوات سکھاتی ہے کہ ایک ہی صف میں امیر غریب اسی میں مالک اور مملوک دونوں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں ادھر کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، لیکن نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم سب ایک برابر ہوں گے۔ باس ادھر بیٹھتا ہے اور میں ادھر باہر بیٹھتا ہوں، لیکن جب نماز میں ہوں گے تو ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو نماز مساوات سکھاتی ہے دوستو۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ مسجد کیا ہے دوستو۔ مسجد کے فضائل بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی مسجد بنائے، مسجد میں مدد کرے، مسجد کے بنانے میں تعاون کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک گھر بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، من اسرج، جو مسجد میں کوئی چراغ جلائے، مسجد میں کوئی بلف لگائے، کوئی ٹیوب لگائے، مسجد میں کچھ بھی کرے، تو فرمایا نور اللہ قبرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القى حصیرا فی المسجد، جو مسجد میں یہ چٹائی بچھاتا ہے یا قالین بچھاتا ہے یا مسجد میں کوئی اس نے حصیر ڈال دیا، کوئی اس نے مسجد کے امام کو، مسجد کے امام کا مصلی اس نے دے دیا، فرمایا کہ القسی لہو، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو ایک سبز لباس پہنائیں گے جو اس کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو بولی کہ رفعت الاصوات فی المساجد، کہ ایک وقت آئے گا یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں میں جہالت ہوگی، مسجدوں میں ہنگامہ ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ یکثر الجہل، لوگوں میں جہالت بڑی ہوگی، یقل الحیا، حیا لوگوں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ذرا دیکھ لیجئے حیا، نہ ہمارے معاشرے میں حیا تو ختم ہی ہو گئی۔ آج حیا کی بات کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار کیا پیچھے، دس از اولڈ مین۔ آج بے حیائی کے نام پر لوگ ترقی کرتے ہیں۔ اسی لیے میں ایک عربی کا ایک چھوٹا سا کوٹ پڑھ رہا تھا کہ مرحبا بک فی القرن الواحد والعشرین حیث الحرام مجانی والحرام والحلال مکلف جدا، حیث وصول البزا اسرع من وصول الاسعاف والامن، حیث الملابس تحدد القیمت الناس، کہ حرام بالکل فری، حرام جہاں جاؤ، جس جگہ جاؤ، جس جگہ دیکھو حرام فری ہے، بے حیائی فری ہے۔ بس اسٹینڈ پہ جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، ایئرپورٹ پر جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، جہاں جاؤ بے حیائی، بے حیا، بے حیا۔ گھروں میں جاؤ، شادیوں میں جاؤ، پیلس میں جاؤ، جہاں جاؤ تو بے حیائی، نہ کوئی پردے کا اہتمام، نہ کوئی پردہ۔ یاد رہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنے گھروں میں ٹھہرو، اے عورتوں تم باہر مت پھرو، تم جو باہر پھرتی ہو نا ترقی کے نام پر، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرآن عورتوں کو حکم کہہ رہا ہے، مردوں کو نہیں کہہ رہا کہ تم گھر میں بیٹھو۔ یاد رہے قرآن جو ہے پوائنٹ پہ بات کرتا ہے۔ قرآن کا ذرا ایک چھوٹا سا پیار آپ کو جملہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورۃ الجمعہ میں فرماتے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم بیچنا بند کر دو۔ وجہ یہ ہے کہ محلے میں 2 دکان ہوں گی، 3 دکان ہوں گی، 4 دکان ہو سکتی ہے نا۔ ایک محلہ ہے، اس کے اندر 1000 یا 500 بندے کی وہاں پر پاپولیشنز ہے، اور دکانیں وہاں پر 10 ہیں۔ تو فرمایا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ دکانیں 10 دکانیں بند کر دو، کیونکہ آپ ان 500 لوگوں پر پابندی نہیں لگا سکتے بھائی تم مت خریدو، مت خریدو۔ آپ دکان بند کر دو، دکان بند تو خریدنے والے اپنا بھی نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں سے کہتا ہے کہ تم حیا کو اپناؤ، تم گھروں میں ٹکو، تم اپنی آوازوں کو پست رکھو، تم لالچ میں آ کر ان مردوں سے باتیں مت کرو، کہیں ان کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ تم کو ڈبو نہ لے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد باہر نکلتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو پہلے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومنو تم باہر نکلتے ہو اپنی آنکھوں کو ذرا نیچے رکھا کرو۔ تو بتا رہا ہوں کہ یقل الحیا، لوگوں میں حیا کم ہوگی۔ تو بات کر رہا تھا میں مسجد کے بارے میں۔ تو یہ مسجدیں دوستو جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے حدیث آتی ہے، حدیث میں بہت پیاری حدیث ہے کہ احب البلاد الی اللہ المساجد، کہ جو مسجدیں ہیں نا یہ اللہ کو سب سے زیادہ
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقِ، اے تم جو بازاروں میں چکریں لگاتے ہو، بازاروں میں گھومتے ہو، اے اور تو تم بھی سنو، یہ جو تمہیں حکم ہے گھر میں بیٹھنے کا، گھروں میں رہو، تم بازاروں میں مت بھیجو، کیونکہ اس لیے کہ جب تم بازار میں جاتے ہو تو یہ جو بازار ہے نا، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بازار میں جاؤ تو کہو اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا. بازار میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو. اور فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو دعا کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتی. مسجد سے نکلو تو حکم ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھو. پیاری حدیث ہے. ذرا آپ ان مسجدوں کے احترام کو جانو، ان مسجدوں کو جانو، ان کو سمجھو، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو. ان میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی قدر. فرمایا حدیث قدسی ہے انی لأہم عذابا لأہل الارض، جب میں دنیا میں بے حیائی، بے غیرتی جب میں دیکھتا ہوں، حرام کاری ہے، چوری ہے، زنا ساری ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، زنا کاری ہے، بدکاری ہے، تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پہ لوگوں پر عذاب بھیج دوں. میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں برباد نمٹا دینا چاہتا ہوں. وَلَكِنْ لَمَّا أَنظُرُ إِلَىٰ عِمَارِ بُيُوتِهِمْ والمستغفرین بالاسحار والمتحابین فیہا، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، میرے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، میری عبادت کے لیے، میری محبت، میری شفقت میں صبح کو اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو میں اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتا ہوں. تو دوستو یہ مسجد آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا. تو میں بات کر رہا ہوں مسجد کے فضائل کی. مسجد کے فضائل میں بہت سارے فضائل ہیں. دوستو یاد رکھنا، نماز پڑھنا یہ فرض ہے اور نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے. ایک پیاری حدیث ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم، نابینا ہے، مسجد مدینہ کے کہتے ہیں کہ وہ بالکل آخری حصے میں رہتے تھے، وہاں سے آتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، چھوٹا سا مسئلہ ہے. کہنے لگے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا گھر کتنی دور ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا مجھے لانے والا، لے سلی قائد، میرا کوئی رہنما نہیں ہے جو مجھے دکھتا بھی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، ٹھیک ہے نماز پڑھ لو. صحابی دور جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ جی تم اذان سنتے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ پھر مسجد میں آیا کرو نا. اور آپ کو سنا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر نماز کے لیے حکم کروں کہ نماز شروع ہو جائے، اور پھر میں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھ لکڑیاں جمع کروں، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ارے نبی اگر آگ لگا دے تو کون بجھانے والا ہوگا؟ تو دوستو مسجد کو آباد کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے، اور مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنا یہ مسلمان پر واجب ہے. منافق ہے وہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے یا مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے مسجدوں سے شفقت، محبت، احترام عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں میں اس موضوع پر انشاءاللہ بعد میں بھی بات کروں گا. ابھی ہمارے شہر حیدرآباد میں مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ 3000 مسجدیں ہیں. ان 3000 مسجدوں میں سے 1500 مسجدیں جو ہیں وہ تبلیغی جماعت میں اس کا کام ہو رہا ہے، اور باقی سنیوں کی ہیں. بہرحال وہ اہل حدیث کی، سننے کی، یا کسی کی 3000 مسجدیں ہیں، مسجدوں میں بات ہو رہی تھی. تو مسجدوں کی دوستوں کچھ ذمہ داریاں ہیں. مسجد میں سب سے پہلی ذمہ داری مسجد کی ہے ریلیجیس رسپانسبلٹیز. نمبر 2 ایجوکیشنل رسپانسبلٹیز. نمبر 3 فائنانشیل رسپانسبلٹیز. 4 نمبر پہ آتا ہے سوشل رسپانسبلٹیز. اور لاسٹ نمبر آتا ہے ہمارا مسجد کا، وہ ہے ہمارا اسپورٹس اینڈ ایکٹیویٹیز رسپانسبلٹی. ریلیجیس رسپانسبلٹی ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اس کی ایجوکیشنل رسپانسبلٹیز ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کیے ہیں اور کریں گے. ہم اسی طرح سے مسجد کے اور بھی کچھ حقوق ہیں اس پر بھی بات کریں گے. وہ ہے کہ اس کی فائنانشیل رسپانسبلٹی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اسی طرح سے مسجد کی جو سوشل رسپانسبلٹیز ہے اس پر بھی ہم نے بات کی ہے اور بات کریں گے. بہرحال ابھی میں چونکہ وقت کم ہے اور میں اپنی بات کو اسی پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان گھروں کی عظمت اور احترام ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.